اعلیٰ حضرت فرماتے کہ بچے کیوں ہنستے ہیں؟ غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار. شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، شاب کہتے ہیں جوان کو. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ گدگدی لگانے سے بچے نہیں ہنستے، بلکہ اتنے بڑے بوڑھے اور جوان کی غفلت پہ ہنستے ہیں کہ جب تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں تو بچے ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا بڑا ہو گیا داڑھی بھی نہیں رکھتا، اتنا بڑا ہو گیا گالیاں بک رہا ہے، اتنا بڑا ہو گیا جھوٹ کہہ رہا ہے، اتنا بڑا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے تمہاری غفلت پہ ہنستے ہیں، غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار. یہ تو آپ نے اصلاح اعمال کے لیے اور عقائد کے لیے بھی دیکھو کیا فرماتے ہیں، چھوڑ کے اس حرم کو آپ، چھوڑ کے اس حرم کو آپ بن میں ٹھگو کے آ بسو. یہ ہمارے علماء بارہا آپ کو کہتے رہتے ہیں، آپ سے بیانات میں، تقریروں میں، جمعہ کے دن خطاب میں، کہ بد مذہبوں سے دور رہو، جماعتیوں سے دور رہو، بد عقیدوں سے دور رہو. کچھ اتنے زیادہ اوور کانفیڈنس کے مالک ہوتے ہیں، اتنی زیادہ خود اعتمادی، اجی ہمارا ایمان پکا ہے کوئی ہلا نہیں سکتا، اجی ہم 10 وہابیوں میں بیٹھ جائیں تو ہم انہیں خاموش کر سکتے ہیں، کوئی ہماری زبان بند نہیں کر سکتا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس لیے کیونکہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ایمان کی حفاظت کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ منہاج العابدین میں لکھتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی صرف اللہ کی توفیق پر موقوف ہے. اگر تم خود ہو کر چاہو گے کہ میں اپنے علم سے ایمان بچا سکتا ہوں تو نہ کی، ایمان تو اللہ کی توفیق سے بچے. کیا کہنے، واہ بھائی بات سمجھ میں، شیطان کو کم علم نہیں تھا تو بالکل اپنے علماء کی بات مانے اور جن جماعتیوں سے، بد مذہبوں سے، غیر مقلدوں سے دور رہنے کے لیے کہے بالکل دور ہو جائے، بالکل تعلق ختم. ایسا تعلق ختم کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں جانا، انہیں مانا. یہ پیغام ہے اعلیٰ حضرت کا کہ ہم نے صرف سرکار کو جانا، سرکار کو مانا، انہی سے محبت کی، ان کے غیر سے یعنی ان کے نافرمانوں سے کوئی کام نہیں، ان کے نافرمانوں سے کوئی رشتہ داری نہیں، آقا کے نافرمانوں سے کوئی دوستی نہیں، آقا کے گستاخوں سے کوئی تعلق نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اگر آپ ایسا کریں گے، کیسا؟ سرکار سے سچی محبت اور سرکار کے گستاخوں اور دشمنوں سے سچی نفرت. اگر آپ یہ کریں گے یہ کام تو اس کا ثمرہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں جانا، انہیں مانا. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. چھوڑ کے اس حرم کو آپ بن میں ٹھگو کے آ بسو. یہ ٹھگ ہے، ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے نا. اور پھر کہوں سر پہ دھر کے ہاتھ، لٹ گئی سب کمائی کیوں؟ اس لیے بالکل ان سے دور ہو جائیں. آئی بات سمجھ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المجاہدین استاد محترم حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار ہم سماعت کر رہے تھے. آپ کے افکار پر ہم اگر غور کریں تو آپ کی سیرت، آپ کے اقوال ہماری سوچ اور فکر کو بدلنے کے لیے کافی ہے. عام طور پر جو گستاخ رسول ہوتا ہے اسے کبھی کوئی غصے میں خنزیر کہہ دیتا ہے، کوئی کتا کہہ دیتا ہے. استاد محترم فرماتے ہیں گستاخ رسول کو خنزیر کہنا خنزیر کی بے ادبی ہے اور کتا کہنا کتے کی بے ادبی ہے. کتا کتا ہے، خنزیر خنزیر ہے، مگر وہ گستاخ رسول نہیں ہے. گستاخ رسول خنزیر کتے سے بھی بدتر ہے. استاد محترم فرماتے ہیں ایک دفعہ جلسے میں نے گستاخ رسول کو کتا کہہ دیا. جب میں وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا تو کتے میری گاڑی کے پیچھے لگ گئے اور وہ یہاں تک کہ جب میری گاڑی مسجد تک پہنچی تو وہ بھی اس وقت تک میرے ساتھ رہے. اب میں اترنے لگا تو وہ زور زور سے بھونک رہے تھے. میں نے کہا عجیب معاملہ ہے، کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہے. اچانک سے مجھے یاد آیا کہ میں نے گستاخ رسول کو کتا کہہ دیا.
ہو سکتا ہے یہ کتے اس پر احتجاج کر رہے ہوں اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ ہم حضور کے وفادار ہیں، حضور سے عشق کرنے والے ہیں، آپ نے گستاخ رسول کو کتا کیسے کہہ دیا؟ تو آپ کہتے ہیں میں نے ان کتوں سے کہا مجھے معاف کر دو، میری توجہ نہ ہوئی، جذبات میں کہہ دیا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ واقعی گستاخ رسول کتے سے بدتر ہے، اور کتا تو حضور کا وفادار ہے۔ استاد صاحب کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ کہا کتوں نے بھونکنا بند کر دیا، سر جھکایا، دم ہلانے لگے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انداز سے شکریہ ادا کر رہے ہوں، اور سب چلے گئے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ انسان کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ امیر المجاہدین، آپ نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب بندہ عاشق رسول ہو جائے اس کی گفتگو ہر چیز سمجھتی ہے۔ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے گردے میں بہت شدید تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اب یہ گردہ آپ کا ایکسپائر ہو جائے گا، شدید درد تھا، دوائیں کھانے کے باوجود، انجیکشن لگانے کے باوجود درد ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں ایک دن میں نے گردوں سے کہا کہ سیدھے ہو جاؤ اور مجھے تکلیف مت دو، ورنہ میں تمہاری شکایت حضور کی بارگاہ میں کر دوں گا۔ استاد صاحب کہتے ہیں یہ کہنا تھا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، پھر وصال تک آپ کو گردوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ والوں کی ایسی شان ہے کہ جن کے کلام کو جانور بھی سمجھتے ہیں، درخت و پتے بھی سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی فرضی واقعات نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے، سیرۃ ستہ میں ہے کہ حضرت سفینہ کے سامنے شیر آ گیا، بھوکا شیر، حملہ کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ تو شیر تو بھوکا تھا، کھانے کے لیے آیا تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو اپنا سر جھکا دیا اور اشارہ کر رہا تھا کہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، یعنی شیر یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ رسول اللہ کے غلام ہیں تو میں حضور کے غلام کا بھی غلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے افکار سے ہمیں روشن منور فرمائے، آپ کا آخر میں قول سماعت فرمائے۔ آپ نے فرمایا ایک چھپکلی نے جب بغض نبی میں پھونک ماری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں کو سزا دے دی، تو جو ختم نبوت پر حملہ کرے اس کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کا محافظ بنائے، عقیدہ ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ ہمیں محافظ بنائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔